بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں وہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھر رہے ہیں اور یہ لوگ عنقریب آگ میں داخل ہوں گے۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی، وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں ناحق طریقے سے، ناجائز طریقے سے یتیموں کا مال کھاتے ہیں، ان کا حق نہیں ہے، زبردستی کر کے، جبر کر کے، کوئی ہیلہ سازی کر کے یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں۔ انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، یعنی جہنم کی آگ اپنے پیٹوں کے اندر بھر رہے ہیں، ایسے اسباب پیدا کر رہے ہیں کہ وہ اسباب انہیں جہنم کی طرف لے کر جائیں گے۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور عنقریب یہ آگ ہی میں داخل کیے جائیں گے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایسے لوگ جیسے ہی جہنم کے قریب جائیں گے ایک دم سے ان کے پیٹوں سے آگ بھڑک کر باہر نکلے گی اور جہنم کی آگ ان کو لگ جائے گی۔ جس طرح سے دنیا میں کوئی آتش گیر مادہ ہوتا ہے اور اس کی طرف آگ ایک دم سے بھڑک کے آتی ہے، اسی طرح سے ایسے لوگوں کی طرف جہنم کی آگ بھی بھڑک کر آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ حدیث نبوی ہے، المجالس بالامانہ، المجالس بالامانہ، المجالس بالامانہ، مجلس کی باتیں امانت ہوا کرتی ہیں، مجلس کی باتیں امانت ہوا کرتی ہیں۔ یعنی کسی شخص نے آپ سے کوئی مشورہ طلب کیا ہے اور کوئی بات آپ سے راز کی ذکر کی ہے تو وہ بات آپ کے پاس امانت ہے، اس امانت کو اپنے پاس محفوظ رکھا جائے، اس کے راز کو فاش نہ کیا جائے، اس کے راز کی پاسداری کی جائے۔ ہاں، اگر آپ کے پاس کسی شخص کی جان کو نقصان پہنچانے کی مشاورت کی گئی ہے یا کسی شخص کا مالی نقصان کرنے کی کوئی ایسی مشاورت کی گئی ہے تو پھر آپ اس شخص کو جس کی جان اور مال کا مسئلہ درپیش ہے وہ پھر آپ اس سے ذکر کر سکتے ہیں، اس کو بتا سکتے ہیں۔ باقی عمومی طور پر مجالس کی باتیں امانت ہوا کرتی ہیں، گھر کی باتیں بھی امانت ہوا کرتی ہیں، میاں بیوی کی باہمی باتیں بھی امانت ہوا کرتی ہیں، راز کی باتیں یہ امانت ہوا کرتی ہیں۔ البتہ کوئی مجلس اگر خیر کی ہے، جہاں کوئی دین کی بات ہوئی ہے، وعظ و نصیحت کی بات ہوئی ہے تو وہ باتیں آگے منتقل کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح سے بھی سمجھایا کہ جب تمہارے پاس کوئی آدمی آئے اور آپ سے بات کرنے لگے اس طرح سے کہ بات کرنے سے پہلے دائیں بائیں دیکھے، یعنی کوئی سن تو نہیں رہا، تو سمجھ لو کہ اس کی بات آپ کے پاس امانت ہے، اس کی پاسداری کی جائے، اس کا خیال رکھا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور مسنون دعاؤں میں سے ایک دعا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، میں اللہ ہی کا نام لے کر نکلا ہوں، میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور گناہوں سے پھرنے اور عبادت کرنے کی طاقت اللہ ہی کی طرف سے ہے، یعنی گناہوں سے بچنے اور عبادت کرنے کی طاقت بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ یہ بڑی پیاری دعا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلا کرتے تھے تو اس کو پڑھا کرتے تھے۔ ہماری بھی ضرورت ہے، اس وقت ہر آدمی جب اپنے گھر سے نکلتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہر فتنے سے، ہر شر سے وہ محفوظ رہے، ہمارے بچے بھی ہر فتنے سے، ہر شر سے محفوظ رہیں، تو اس دعا کا اہتمام کیا جائے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب آدمی یہ دعا پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے کہ اس شخص کو ہدایت مل گئی، اس شخص کو ہر شر سے بچا لیا گیا اور اس شخص کی کفایت ہو گئی، یعنی اللہ اس کو کافی ہو گیا اور اللہ نے اس کی رہنمائی کر لی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ہر قسم کے شر سے بچا لیا۔ تو کتنی مبارک دعا ہے
کہ آدمی اس کے پڑھنے سے ہر شر سے بھی بچ جاتا ہے، ہر رہنمائی اور ہدایت بھی انسان کو مل جاتی ہے۔ آدمی گھر سے نکلتا ہے، کوئی ایسا اقدام نہ کر بیٹھے جو انسان کے لیے شرمندگی کا ذریعہ بن جائے۔ تو اس مبارک دعا سے آدمی اس قسم کی فتنوں سے اور شرور سے بچ سکتا ہے۔ قدم قدم پر آج فتنے ہیں، ان فتنوں سے بچنے کے لیے یہ مبارک دعا اختیار کی جائے۔ اسلامی تاریخ، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے احوال پر بات چل رہی تھی۔ سوال: عشرہ مبشرہ کے بعد تمام صحابہ کے بامی مراتب کیا ہیں؟ عشرہ مبشرہ ان 10 اصحاب کو کہا جاتا ہے کہ جنہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں جنت کی خوشخبری سنائی تھی۔ تو جواب یہ ہے کہ عشرہ مبشرہ کے بعد اصحاب بدر کا مقام ہے، یعنی وہ ان اصحاب کا جنہوں نے جنگ بدر میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت فرمائی، اور پھر اصحاب احد کا مقام ہے، یعنی ان اصحاب کا جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جنگ احد میں شمولیت اختیار کی۔ اور پھر اس کے بعد اصحاب بیت رضوان یعنی ان اصحاب کا مقام ہے جو صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اور پھر اس کے بعد ان اصحاب کا مقام اور مرتبہ ہے جو مکہ فتح ہونے سے پہلے ہی ایمان لے آئے، اور اس کے بعد عمومی طور پر سب صحابہ کا مقام ہے۔ تو یہ صحابہ کے باہمی مراتب ہیں، ان مراتب کو بھی سمجھنا چاہیے۔ سوال: دو ایسے فضائل یا فضیلتیں بتائیں جو تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو شامل ہوں، یعنی ان کے باہمی مراتب تو ضرور ہیں لیکن ایسی کوئی فضیلتیں جو سب کے سب صحابہ کو شامل ہو۔ جواب: دو ایسی فضیلتیں۔ نمبر 1، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ نے سب صحابہ کے ساتھ مغفرت اور جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ سب کے سب صحابہ جنتی ہیں، اللہ کا ارشاد ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے ساتھ اللہ پاک نے جنت کا وعدہ فرمایا۔ اللہ پاک نے سب کو گناہوں سے محفوظ رکھا ہوا ہے، اگر کسی سے کوئی گناہ سرزد ہوا بھی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول بھی فرمایا اور پھر ان کے لیے جنت کا فیصلہ فرمایا۔ اور دوسری فضیلت، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ ان سے خوش رہے گا اور وہ اللہ سے خوش رہیں گے، اور اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ پاک سے راضی ہو گئے۔ وہ اللہ سے راضی ہو گئے یعنی اللہ پاک کے ہر فیصلے، ہر تقدیر پر راضی رہے، اللہ پاک کی ہر منشا اور ہر مرضی پر راضی رہے۔ جس طرح سے اللہ پاک نے ان کو رکھا ہے، مشقت میں رکھا ہے، تنگی اور تکلیف میں رکھا ہے، راحت میں رکھا ہے، جس حال میں بھی اللہ پاک نے رکھا ہے، وہ ہمیشہ اللہ پاک کے فیصلے پر راضی رہے۔ ایک مومن کی شان یہی ہونی چاہیے کہ وہ ہمیشہ اللہ پاک کے فیصلے پر راضی رہے۔ طب نبوی سے علاج، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امت کے لیے راہبر، رہنما، ہادی، معلم، مربی ہیں۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کبھی کبھی ایسی باتیں بھی ضرور بتائی ہیں جن سے دنیا کے اعتبار سے بھی بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ طب کے متعلق یعنی جسمانی علاج سے متعلق بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے برتن میں مکھی گر پڑے تو اس سے پہلے پوری اچھی طرح سے اس کو ڈبو دو اور پھر نکال کر پھینک دو، کیونکہ اس کے ایک پر میں شفا ہے اور دوسرے پر میں بیماری ہے۔ عام طور پر مکھی کی خصلت اور عادت یہ ہے کہ وہ انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہے، اور جب وہ کسی بھی چیز کے اندر، پانی میں، دودھ میں، چائے میں، کسی بھی چیز میں گر پڑتی ہے تو عام طور پر اسی پر کو وہ آگے کرتی ہے جس کے اندر بیماری ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے اور دوسرے میں شفا ہے، تو پورا اس کو ڈبو دو، تو جو بیماری کا اثر اس کے اندر آیا ہے، پورا ڈبو دینے کے ذریعے سے دوسرے پر سے شفا کا اثر بھی اس چیز کے اندر چلا جائے گا، لہٰذا معاملہ برابر ہو جائے گا، اب وہ تمہارے لیے کوئی مضر نہیں ہے۔ تو اب گویا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت یہ بھی ہے کہ ہمیں ایسی چیز کو، مکھی کو ڈبو کر نکال کے پھینک دینا چاہیے، اور اس چیز کو ہمیں بغیر کسی کراہت کے اور بغیر کسی بادل ناخواستہ کے آدمی اس چیز کو استعمال کر لے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شیوا اور آپ کا مبارک طریقہ ہے۔ مسائل: فرائض نماز
وضو کے مسائل ختم ہونے کے بعد اب ہم نماز کے مسائل کی طرف آتے ہیں۔ تو نماز کے اندر فرائض ان اعمال کو کہا جاتا ہے کہ جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور نماز کے کل 14 فرائض ہیں، جن میں سے 7 ایسے ہیں کہ جو نماز سے پہلے ہیں، یعنی نماز سے باہر ہیں، اور باقی جو ہیں وہ نماز کے اندر ہیں۔ نماز سے جو باہر ہیں ان کو شرائط نماز کہا جاتا ہے، اور جو نماز کے اندر ہے ان کو ارکان نماز کہا جاتا ہے۔ نماز سے باہر کیا کیا ہیں؟ نمبر 1، بدن کا پاک ہونا۔ بدن کا پاک ہونا معنی یہ ہے کہ آدمی کو باوضو ہونا چاہیے۔ باوضو ہونے کے ساتھ ساتھ اگر ایک آدمی باوضو ہے لیکن باہر سے اس کے جسم پر کہیں خون لگ گیا ہے، یا اس نے کوئی بچہ اٹھا لیا اور بچے نے اس پر پیشاب کر لیا ہے، تو گویا کہ اب جسم اس کا ناپاک ہے۔ یہ ناپاکی سے پاک کرنا بھی ضروری ہے، خود کا باوضو ہونا بھی ضروری ہے اور پورے جسم کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ اور سطر کا چھپانا، اسی طرح سے سطر چھپانا یہ بھی نماز کے شرائط میں شامل ہے۔ مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک کا حصہ، اور عورت کے لیے دونوں ہتھیلیوں اور چہرے اور دونوں پیروں کے سوا پورے کا پورا جسم ڈھپا ہوا ہونا چاہیے نماز کے دوران۔ اگر عورت کی آستینیں ننگی ہیں اور اسی طرح سے سر کے بال نظر آ رہے ہیں، دوپٹہ اتنا باریک ہے کہ سر کے بال نظر آ رہے ہیں، اور پنڈلیوں سے اوپر تک کپڑا اٹھا ہوا ہے، تو یہ عورت کا سطر نہیں ہے، عورت نے سطر چھپایا ہوا نہیں ہے۔ سطر کا مطلب یہ ہے کہ چہرہ، دونوں ہتھیلیاں اور دونوں پیروں کے علاوہ عورت کا پورا جسم نماز کے اندر مکمل طور پر ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ اس طرح سے جسم کو ڈھک کر وہ نماز کو ادا کرے گی تو اس کی نماز ادا ہوگی۔ کپڑوں کا پاک ہونا اور جائے نماز کا پاک ہونا، جو کپڑے جسم پر ہیں ان کی پاکی بھی انتہائی ضروری ہے، اور جس جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں جائے نماز کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر نیچے کوئی نجاست ہے، اوپر پاک کپڑا بچھا کر پڑھ لی گئی نماز، اور پاک کپڑا بچھانے کی وجہ سے نجاست کے اثرات اوپر منتقل نہیں ہو رہے تو کوئی حرج نہیں ہے، بدبو نہیں آ رہی ہے، نجاست کے کوئی اثرات نہیں آ رہے، تو اس طرح سے کپڑا بچھا کر نماز پڑھنے سے نماز ہو جائے گی۔ نمبر 4، نماز کی جگہ کا پاک ہونا، اور نمبر 5، نماز کا وقت ہونا۔ نماز کا وقت ہونا یہ بھی ضروری ہے کہ وقت سے پہلے نماز نہیں ہوگی۔ اور نمبر 6، قبلے کی طرف رخ کرنا، قبلے کا استقبال قبلہ جس کو کہا جاتا ہے، قبلے کی طرف رخ کرنا یہ بھی ضروری ہے، چاہے آپ سفر میں ہیں چاہے اپنے مقام پر ہیں، ہر حال میں قبلے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی جائے گی۔ اور نمبر 7، نیت کرنا۔ نیت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے لیے جب آپ کھڑے ہوں تو اپنے دل میں یہ خیال لے آئیں کہ میں نماز ادا کر رہا ہوں، فرض نماز ادا کر رہا ہوں، سنت ادا کر رہا ہوں، وتر ادا کر رہا ہوں، جو بھی نماز ہے اس کا خیال دل میں لائیں، اور کون سا وقت ہے اس وقت کی تصریح، اور امام کے پیچھے ہیں تو امام کے پیچھے ہونے کی وضاحت، بس یہ دل میں خیال آ جائے تو یہ کافی ہے، زبان سے کوئی کہنا ضروری نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنا آسان فرمائے۔